يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلك. إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وقال تعالى: أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. وقال: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. وقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال: واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق اللہ العظیم. دوستو اور ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان آیات کو دیکھتے ہوئے یا سنتے ہوئے آپ نے یقیناً یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم آج کس موضوع پر گفتگو کریں گے کچھ دیر کے لیے. اصل آیت جس کے تحت مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے، تذکیر کرنی ہے، میری اپنی یاد دہانی کے لیے، میری اپنی نصیحت کے لیے اور آپ سب کی نصیحت کے لیے، وہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر سے مدد لو. اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ بہت بھاری چیز ہے، بہت گراں، بہت مشکل والی چیز ہے. ہاں، مگر ان لوگوں کے لیے جو خشوع اختیار کرتے ہیں ان کے لیے کوئی بھاری چیز نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مشکل والی چیز نہیں ہے، وہ آسانی سے اس کو کر گزر جاتے ہیں. صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد لینے کی بات کہی گئی. یہ آیت قرآن مجید میں دو مقامات پر الگ الگ ڈھنگ سے استعمال ہوئی ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ ایک ہے، اور دوسرا ایک جگہ پر صرف وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ہے کہ نماز اور صبر سے مدد لو. دیکھیے، ہم انسان ہیں، ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم عبد ہیں، ہم بندے ہیں، ہم غلام ہیں. کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے. نحن عباد اللہ، ہم اللہ کے بندے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ عبد مانے غلام، سلیو، جس کی مرضی نہیں چلتی، اللہ کی مرضی چلتی ہے، آقا کی مرضی چلتی ہے، مالک کی مرضی چلتی ہے. ٹھیک ہے؟ مالک جو کہے گا، جو انسٹرکشنز دے گا وہ فالو کرنا ہوگا غلام کو. آپ سلیوری کا یا غلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا سا نکال کر کے دیکھیے کہ وہ جب بھی اس کو کوئی دقت آتی تھی، کوئی مشکل آتی تھی، تو وہ اپنے مالک کے پاس، اپنے آقا کے پاس اس کو جانا ہوتا تھا. جب ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، تو یہ ہمارے لیے لازم کر دیا گیا کہ جب بھی تم کو کوئی پریشانی ہو تو تم اللہ کی طرف آؤ، کسی اور کی طرف نہ جاؤ، کسی اور کے سامنے ماتھا مت ٹیکو، کسی اور کے سامنے جا کے ہاتھ مت پھیلاؤ، کسی اور سے جا کر کے مدد طلب نہ کرتے رہو. کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا. مدد کے لائق، مدد کرنے کے لائق، مدد کرنے والی ہستی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہستی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے سب سے بہترین اسوہ ہیں، سب سے بہترین رول ماڈل ہیں، سب سے بہترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کہا، ہم سے مخاطب ہو کر، کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ کوئی ہو سکتا ہے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تو وہ اسوہ، وہ نمونہ، وہ رول ماڈل، وہ ایک شخصیت، وہ ایک پرسنالٹی جس کو دیکھ کر کے تمہیں اپنی زندگی بنانی ہے، جسے دیکھ کر کے تمہیں اپنی شخصیت کو، اپنی پرسنالٹی کو بنانا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس کے علاوہ کوئی ذات، کوئی شخصیت، کوئی پرسنالٹی نہیں ہے.
کوئی کتنا بڑا اپنے میدان کا ہیرو ہو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نیچے ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا؟ جب بھی ان کے سامنے کوئی مصیبت آتی، کوئی پریشانی آتی تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہی کرتے تھے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے تھے۔ بارش ہو رہی، طوفانی بارش ہو رہی، لوگ گھروں میں پریشان ہیں، گھروں میں دبک جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف چلے جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ جنگ کی طرف جانا ہوتا تھا تو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف چلے آتے تھے، نماز پڑھ کر کے جنگ کی طرف نکلتے تھے۔ سفر کر کے واپس آتے تھے مدینہ شریف، اپنے مقام پہ واپس آ جاتے تھے تو پہلے گھر نہیں جاتے تھے، پہلے مسجد جاتے تھے تاکہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ جب بھی کوئی خوشخبری کی بات ہوتی یا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں کیا اسٹینڈ اپنانا ہے، کیا موقف لینا ہے، کیا اسٹیٹمنٹ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف جاتے تھے اور مصلی بچھا کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرنے کی بات کہی گئی۔ اب جب ہم اپنے آپ کو گراتے ہیں، گرانا مینس اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، اپنے اندر ایگو نہیں ہوتا ہے، اپنے اندر ہم انا کا شکار جب نہیں ہوتے، ہم میں پنے کا شکار نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ دیکھیے، ایمان اور کبر، ایمان اور میں پنا، ایمان اور ایگو یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک مومن بہت ہمبل ہوتا ہے، ایک مومن بہت عاجز خاکسار ہوتا ہے، زمین سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر تکبر گھمنڈ نہیں آتا، اس کے اندر غرور کی کیفیت نہیں ہوتی، وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ اور جھکنے کی، بچ جانے کی، اپنے آپ کو گرا دینے کی اس سے بڑی تعبیر کیا ہو سکتی ہے کہ وہ نماز میں چلے جائے، اپنی ناک رگڑ دے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے سر کو جھکا دے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے آپ کو جھکا دے رکوع کی شکل میں، اور ایسے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو جائے جیسے مالک کے سامنے ایک غلام کھڑا ہوتا ہے۔ ہم غلام ہی تو ہیں۔ تو یہ کہا گا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ نماز پڑھنے والی جو بات ہے، دیکھیے عادت کے طور پر نماز پڑھ لینا اور عبادت کے طور پر یعنی شوق کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ دونوں میں بہت بڑا ڈفرینس ہے، بہت فرق ہے، اور یہ میں اور آپ جانتے ہیں۔ عادت بن جانا نماز کی الگ چیز ہے، اس میں شوق نہیں ہوتا، اس میں اللہ سے ملاقات کا جذبہ نہیں ہوتا، اس میں اپنے مسائل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد نہیں ہوتا، اس میں یہ ہوتا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، لوگ کیا کہیں گے میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک روٹین بن گئی ہے، صبح ایک نماز پڑھنا ہے، دوپہر میں لنچ سے پہلے نماز پڑھنا ہے، لنچ کے بعد نماز پڑھنا ہے، پھر شام میں تھوڑا سا اسنیکس لینا ہے، عصر کے بعد، یہ ایک روٹین بن گئی ہے۔ تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ، ظاہر روح کے ساتھ نماز جب تک نہیں پڑھیں گے تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ان تمام کی زندگیاں دیکھیں گے تو جب بھی ان کو موقع ملتا تھا اپنے رب سے بات کرنے کا، اپنے رب سے ملاقات کرنے کا، اپنے رب سے سرگوشی کرنے کا، تو وہ فوراً مصلی کی طرف جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور جو کچھ اپنے دل میں ہوتا، جو کچھ ان کے دل میں ہوتا تھا وہ اللہ کے سامنے کہہ دیتے۔ جنگ بدر کی تصویر آپ کے سامنے ہے، جنگ بدر کا منظر آپ کے سامنے ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 313 لوگوں کو لے کر کے نکلے مکے سے مدینے سے میدان بدر کی طرف۔ ادھر مکے سے جو قریش آئے تھے جنگ کے لیے، وہ 1000 کی تعداد ہے، 1:3 کا ریشو ہے۔ سر و سامان بھی کچھ نہیں ہے، سر و سامان بھی کچھ نہیں ہے، 2-3 گھوڑے ہیں، چند ایک اونٹ ہے، جنگ کا جو لباس ہوتا ہے زرہ وغیرہ یہ بھی کچھ نہیں ہے، چند لوگوں کے پاس ہے، وہ بھی ٹوٹی پھوٹی تلواریں ہیں۔ ادھر قریش کے جو کافر ہیں ان کے پاس ہر چیز ہے، سواری کے لیے گھوڑا ہے ان کے پاس، اچھے زرہیں ہیں ان کے پاس، جنگی لباس ہے ان کے پاس، اور ہر چیز ان کو میسر ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 313 لوگوں کی جمعیت کو، اس گروپ کو لے جا کر کے میدان میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر کے، اللہ کے سامنے بچ کر کے دعا کرتے ہیں۔ نماز میں
دعا کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ یہ 313 یہ مٹھی بھر جماعت ہے، ان کو میں نے تیار کیا ہے، ایمان کی روشنی ان کے دلوں میں منور کر دی، اور پھر ان لوگوں کو تیار کر کے میں نے تیرے کافروں کے مقابلے میں میں لا کر کے کھڑا ہو گیا ہوں آج۔ اگر یہ جمعیت ہار گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ گڑ گڑا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، کس سے؟ اپنے جماعت پہ بھروسہ یا اپنے جماعت پہ گھمنڈ نہیں ہے کہ ہاں ہے ہمارے پاس پاورفل لوگ ہیں، نہیں، یہ سب ہیں، باقی کے تمام ذرائع ہم استعمال کر لیں گے، دنیا کے وسائل استعمال کر لیں گے، جتنے ٹولز ہو سکتے ہیں ہم استعمال کر لیں گے، لیکن مدد کس سے طلب کرنی ہے؟ ایک بندہ مومن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ مدد صرف اور صرف اللہ کی ذات سے طلب کرتا ہے، اور مدد طلب کرنے کے جو دو راستے بتائے گئے اس میں ایک نماز ہے، دوسرے صبر ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایک ساتھی بولیے۔ پیشنس، اس کا انگلش ٹرانسلیشن کر رہے ہیں آپ، مطلب تھوڑا سا ڈیفائن کیجئے، واٹ از صبر؟ سہنا، جی، اور کوئی؟ سہنا اور احسان نہیں کرنا، جی، اور کوئی بھی ساتھی؟ نیند آ رہی ہوں گی فجر کے بعد، بولیے کوئی۔ صبر 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 بہت سنتے نا بھائی، ہاں، پیشنس، انتظار کرنا، اچھا، ویری گڈ، اور بولیے۔ فیلنگز کو دبا کے رکھنا، اچھا، اور خدا پہ یقین رکھنا، جی، اور غصے پر قابو رکھنا، جی، اور اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا، رائٹ، اور بولیے، ذہن میں ہوں گا۔ صبر تو بچپن سے سنتے آ رہے۔ قرآن مجید میں صبر کا جو لفظ ہے نا تقریباً 100 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، 100 کے آس پاس، ایگزیکٹ فگر نہیں بول رہا ہوں میں، 100 کے آس پاس، ہاں، کوئی بول رہے ہو؟ تو صبر کا جو لفظ ہے وہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ صبر ہے، یصبرون ہے، صابرون ہے، والصابرین ہے، یا اس طرح کے صبر کا جو روٹ ورڈ ہے صاد بے رے، اس سے استعمال ہونے والے تقریباً 100 کے آس پاس الفاظ ہیں قرآن مجید میں۔ ہم کچھ معنوں پر غور کریں گے۔ دیکھیے، صبر کا مطلب ٹرانسلیشن اگر انگلش میں کریں گے تو پیشنس مانے سہنا، برداشت کر لینا، یا عام زبان میں، اپنے اردو زبان میں اپن صبر بولے تو کس کو بولتے ہیں؟ ہاں، کوئی مصیبت آئی تو رونا پلانا نہیں، چلانا پکارنا، گلے پھاڑ کر رونا، یہ نہیں، یہ صبر۔ ارے صبر کرو صبر کرو، کوئی کسی کا انتقال ہوا تو جا کے بولتے ہیں نا، سمجھاتے نا ایک دوسرے کو، صبر کرو بھائی صبر کرو، ہے نا؟ کیا مطلب ہوتا اس کا؟ جب ہم اپنے عام بول چال میں بولتے نہیں بولتے تو اس کا کیا مطلب ہوتا؟ کہ رونا ہونا چھوڑو، دیکھو جو حالات ہیں ان سے تم کو نبردآزما ہونا ہے، ان کے ساتھ لڑنا ہے تم کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ جانتے ہیں، سورہ یوسف میں بڑی تفصیل سے ہے اور آپ نے بار بار اس کو سنا ہوگا۔ ان کے بھائی ان کو تفریح کے لیے، پکنک کے لیے لے کے گئے تھے، اور وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں، ایک بولی میں ان کو ڈال دیے، اور پھر وہاں سے واپس آ گئے، جھوٹ موٹ کا ان کے کپڑوں پہ خون لگا دیے، کسی جانور کا، کسی پرندے کا، اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا لیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، وہ سچویشن پوری اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیش کی ہے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ وہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کر کے لے کے آئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، ٹھیک ہے، میں صبر کروں گا، روؤں گا پلاؤں گا نہیں، اللہ کے سامنے فریاد کروں گا۔ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، جو تم لوگ کر رہے نا اس کے بارے میں تم سے
سوال طلب نہیں کروں گا، میں تمہارے سامنے بھیک نہیں مانگوں گا، میں تم سے کوئی بات نہیں کہوں گا. واللہ المستعان، اللہ ہی ہے مدد طلب کرنے کے لائق، مدد کرنے والا اللہ ہی، اور مدد جس سے طلب کی جائے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. تو میں اللہ کے سامنے روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا، جو بھی مجھے کہنا ہے کہوں گا. صبر کے اور ایک معنی، اصل معنی وہ یہ ہے کہ ڈٹ جانا، جم جانا، استقامت کے ساتھ اپنے موقف پر جم جانا، یہ اصل میں صبر کے معنی. بات آ رہی سمجھ میں؟ ایک موقف ہے ہمارا، ہم نے ایک اسٹینڈرڈ اپنا لیا. ایک مومن کا یہ کیا ہوتا ہے، موقف کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں، اور وہ اپنے ایمان میں، اپنے اعتقاد میں پختہ ہوتا ہے، مضبوط تر ہوتا ہے. کوئی اس کے سامنے رکاوٹ کھڑی کر دے، اس رکاوٹ کی وجہ سے وہ اپنے مشن سے غافل نہیں ہوتا، وہ اپنے مقصد سے نہیں پھرتا، وہ اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے راستے تلاش کرتا رہتا ہے. راستوں میں جتنی رکاوٹیں آئیں، جتنے روڑے اٹکائے جائیں، جتنی تکالیف دی جائیں اس کو، جتنی مصیبتیں اس کے سامنے کھڑی کر دی جائیں، لیکن وہ رکتا نہیں ہے، وہ رواں دواں رہتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے، وہ مصیبتوں کو، تکلیفوں کو ہٹاتا رہتا ہے. اور ہر طرح کی مصیبتیں اس کے اوپر آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے سفر کو روکتا نہیں ہے. ایک بندہ مومن اس سچویشن کو پوری اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوٹ کیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر میں، فاقہ کشی میں، جان و مال کے نقصانات میں، اور آمدنی کے گھاٹے میں، پیسہ کم کر کے، ان تمام چیزوں میں پریشان کر کے، مصیبتوں میں ڈال کر کے، ان تمام مصیبتوں میں تم کو مبتلا کر کے ہم تم کو آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ کبھی مال دے کر کے آزماتا، کبھی مال لے کر کے آزماتا، کبھی کسی کی جان لے کر کے آزماتا، کبھی کسی کی جان دے کر کے آزماتا ہے. اور پھر کبھی آمدنی جو ہوتی ہے، پیسہ نہیں آتا ہے، مال نہیں ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اور ایسی آزمائشوں میں جو کھرے اترتے ہیں، اپنے ایمان کے دعوے میں سچے رہتے ہیں، اپنے دعوے پر جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں اپنے موقف پر، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صابر لوگوں کو خوشخبری دے دو جنت کی. ایسے صابر لوگوں کو خوشخبری دے دو کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ان کو حاصل ہو گئی ہے. اور ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت جو ہے ایسے ہی حاصل نہیں ہو جائے گی ٹھنڈے پیٹوں. جنت میں جانے کا جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس میں یقین مانیے مصیبتیں آئیں گی، اس میں پریشانیاں آئیں گی، لیکن ان پریشانیوں کو جھیل کر کے، ان پریشانیوں سے ہٹ کر کے آپ کو منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچنا ہے، جنت کا حصول آپ کو کرنا ہے. اور یہ جو جدوجہد کرنی ہے، اس جدوجہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو یہ پتہ کرنا چاہ رہا ہے کہ تم میں مجاہد کون ہے، اسٹرگل کرنے والے، جدوجہد کرنے والے کون ہیں، اور کون ہیں جو اپنے موقف پر جمے رہتے ہیں. ہم مومنین کا موقف کیا ہے؟ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اور اس ایک اللہ کی طرف پوری انسانیت کو بلاتے ہیں. اس ایک اللہ کی طرف ساری انسانیت کو بلاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہی ایک اللہ ہے، تمہارا بھی خالق ہے، ہمارا بھی خالق ہے، پوری کائنات کا خالق ہے. عبادت کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو وہی ہستی ہے. اس اللہ کی طرف پوری انسانیت کو، پوری ہیومینٹی کو ہم بلاتے ہیں، اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بڑھ کر کے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اور خود نیک عمل کرے. لیکن اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بلانا تو ہے یقیناً، لیکن بلانے میں، یہ بلانے کی، دعوت کا کام کرنے کی کوالٹی، دعوت کا کام کرنے کی صفت، یہ کس کے اندر آتی ہے؟ عام آدمیوں کے اندر نہیں آ سکتی. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا
وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، صبر کی کوالٹی جن کے اندر ہے، پیشنس کی، برداشت کی، جم جانے کی، ایک موقف پر قائم رہنے کی۔ اب ان کے سامنے چٹان آ جائے وہ رکنے والے نہیں، ان کے سامنے دریائیں آ جائیں وہ رکنے والے نہیں۔ اور یہ مثالیں تاریخ سے، اسلامی تاریخ سے آپ کے سامنے ملتی ہیں۔ صحابہ کو کوئی چیز روک نہیں سکی، وہ دعوت کے مشن کو لے کر کے اٹھے تھے، اسلام کو پہنچانے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اور وہ چلتے رہے اور انہوں نے اپنی جانیں اس میں کھپا دی۔ اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، صحابہ، اس کے بعد کے جتنے بھی علماء اور صلحاء گزرے ہیں، ان تمام نے ایک اسلام کی تصویر کو، اسلام کے میسج کو پہنچایا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ میں اور آپ آج ہندوستان کے اس مقام پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے فخر کرتے ہیں۔ اگر وہ دوڑ دھوپ نہ کرتے، وہ کوشش نہ کرتے، وہ صابر نہیں ہوتے، تو آج میں اور آپ اس مقام پر اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے شاید اس صف میں نہیں ہوتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں ہر چیز میں اللہ سے مدد طلب کروں، نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ساتھ آپ تمام کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں صبر اور نماز کو لا لیں۔ اللہ مجھ کو، آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔